السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ محترم حضرات، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسجد الریان میں کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک دینی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ برادرم شیخ محمد عمران سلفی حفظہ اللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو موضوع ہے، یہ دنیا کے سب سے خوبصورت موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ اس موضوع پر جتنا بولا جائے کم ہے، جتنا لکھا جائے کم ہے۔ علماء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے الگ الگ پہلوؤں پر ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ کسی نے آپ کے اخلاق پر لکھا، کسی نے آپ کی گھریلو زندگی پر لکھا، کسی نے آپ کے غزوات پر لکھا، کسی نے آپ کے معجزات پر لکھا، کسی نے آپ کی اولاد کا تذکرہ کیا، کسی نے آپ کی بیویوں کا ذکر کیا۔ تو سیرت طیبہ کا موضوع بڑا قیمتی موضوع ہے میرے پیارے بھائی۔
سیرت کے انہی الگ الگ پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یعنی وہ خاص چیزیں جو اللہ کے آخری نبی کو دی گئی، آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ بھی سیرت طیبہ کا بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا اہم عنوان ہے۔ اس موضوع پر بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ امام سیوطی کی بڑی مشہور کتاب ہے الخصائص النبویہ الکبریٰ، جس کو مختصر میں الخصائص بھی کہا جاتا ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ تو آج میں اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی خاص چیزیں ہیں، وہ کون سی وشیشتائیں ہیں، وہ کون سی اسپیشلٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دی ہے۔ تو آئیے، چونکہ مغرب بعد کا پروگرام ہے، بہت طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، اختصار کے ساتھ شارٹ میں ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی خصوصیت جو دی گئی کہ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ آخری نبی بھی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار بھی ہیں، اور سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ گیا تو تمہیں ہمارے آخری نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا تذکرہ کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ گیا، اگر ہمارا آخری رسول تمہاری حیات کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر آ گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ہمارے آخری نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم ہمارے آخری نبی کی مدد کرو گے، ان کا ساتھ دو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ تم ہمارے آخری نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ ہاں اے اللہ، تیرا آخری نبی اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم تیرے آخری نبی کی پیروی کریں گے، ہم اس کے امتی بن جائیں گے، اس کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبیوں تم گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ غور کیجیے اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کے اوپر کہ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی باحیات ہوتے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر، ان کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ باحیات ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی تو ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام لے کر کے کہہ رہے کہ اگر وہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ آج کا مسلمان اپنے باپ دادا کا نام لے کر کے، اپنے بزرگوں کا نام لے کر کے، اپنے پیروں کا نام لے کر کے، اپنے اماموں کا نام لے کر کے حدیث رسول کو ٹھکرا دیتا ہے۔ نبی اکرم کی صحیح حدیث اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن نہیں صاحب ہم نہیں مانیں گے، ہمارے باپ دادا کا یہ طریقہ نہیں تھا، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں سکھایا، ہمارے اماموں نے یہ نہیں سکھایا۔ غور کیجئے کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ سارے نبی ان کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، کہ آج اس نبی کے امتی، افسوس کی بات ہے کہ اس نبی کی حدیث آنے کے بعد اگر مگر چوں چرا، ایسا ہے ویسا، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی بات کے آگے کسی کی بات رکھ دی جائے، رسول کی بات کاٹ دی جائے، حدیث رسول ٹھکرا دی جائے، اس سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے میرے بھائی؟ تو نبی اکرم کی پہلی خصوصیت کہ سارے نبیوں کے امام ہیں آپ۔ نبی اکرم کی دوسری خصوصیت، سارے نبیوں کے امام ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے ماننے والے بھی سارے نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی ایک نبی بھی اللہ کا ایسا نہیں جس کے اوپر ہم ایمان نہ لاتے۔ ہمیں جو کتاب دی گئی اس کتاب کے شروع میں ہمیں یہ درس دیا گیا والذین یؤمنون الذین یقیمون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں، صحیح راستے پر وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے مکہ کے مشرکو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تم دین حنیف کے ماننے والے ہو، تم دین ابراہیم کے ماننے والے ہو۔ اے مکہ کے مشرکو تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا۔ اے مکہ کے مشرکو کان کھول کر کے سن لو، ابراہیم سے سب سے زیادہ تعلق اگر کسی کا ہے تو یا تو ابراہیم کے ماننے والوں کا ہے، ابراہیم کی پیروی کرنے والوں کا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے تو اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں کا ہے۔ اگلا مہینہ دسمبر کا آ رہا ہے، ہمارے عیسائی بھائی جو ہے 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں، مگر میرے پیارے ساتھیو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا دنیا اور آخرت میں اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ میں اور میرے ماننے والے سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں، سارے نبیوں کی تعلیم سے قریب ہیں ہمارے نبی اور ہم جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو واقعی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، تو یہودیوں سے زیادہ تو موسیٰ کے اوپر ہمارا حق ہے۔ یہودی تو جھوٹے اپنے دعوے میں، ہم تو موسیٰ کے سچے ماننے والے ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اور چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے اس لیے آپ نے 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی تاکید کر دی تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو یہ ہمارے نبی کی دوسری خاصیت ہے میرے بھائی، کہ سارے نبیوں سے قریب ہیں ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کی تیسری خاصیت، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر آپ کو یہ مقام دیا گیا کہ سارے نبیوں کی موجودگی میں آپ کو امام بنایا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں حتیم کے اندر تھا، اور جب میں معراج کا واقعہ بیان کر رہا تھا فسألتنی قریش عن مسرایا، تو قریش کے لوگ مجھ سے معراج کے سفر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔
فسالتنی ان اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، تو بیت المقدس کا جب میں نے نام لیا اور میں نے بتایا کہ میں بیت المقدس میں گیا تھا، تو مکہ کے مشرکوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا، اے محمد اگر تم نے واقعی میں بیت المقدس دیکھا ہے تو یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کے اندر کتنے کھمبے ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے سوالات کیے جو مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک مرتبہ کہیں جائے اور اس سے آپ پوری ڈیٹیل پوچھیں کتنے دروازے ہیں، کتنے کھمبے ہیں، کتنے روشن دان ہیں، نہیں بتا پائے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اور اہم مشن پر گئے تھے، ایک کام سے گئے تھے، آپ وہاں کھمبے تھوڑی گن رہے تھے۔ لیکن جب مکہ کے مشرکین نے سوال کیا اور اللہ کے نبی جواب نہیں دے پا رہے تھے، فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا لَمْ أُقْرَبْ مِثْلَهُ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں تکلیف ہوئی؟ کیونکہ ان کی نظر میں جھوٹا ثابت ہو رہا ہوں، میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکلیف کو فوراً دور کر دیا۔ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی کہاں پر ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس، حتیم کے پاس کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس کا نقشہ لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ ما یسألونی عن شیء الا انبأتهم به، اور بیت المقدس کے بارے میں جو جو سوال وہ مجھ سے کرتے چلے جاتے تھے، میں ایک ایک سوال کا جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ وہ جس اینگل سے سوال کرتے تھے، بیت المقدس کے جس پوز کے بارے میں سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا وہ اینگل، وہ پوز اپنے نبی کے سامنے لا کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں گیا، فرأیتنی فی جماعت من الانبیاء، وہاں میں نے نبیوں کی جماعت کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا اللہ کے نبی نے، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام میڈیم ہائٹ کے تھے، بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت ناٹے بھی نہیں تھے، میڈیم ہائٹ کے تھے، جعدن اور گھنگرالے بال والے تھے، کأنہ من رجال شنوء، عرب کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا شنوء قبیلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا وہ شنوء قبیلے کے کوئی انسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ عروہ بن مسعود الثقفی کی شکل حضرت عیسیٰ سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے فرمایا ابراہیم کی شکل سب سے زیادہ تمہارے نبی سے، یعنی آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھ سے ملتی جلتی ہے، یعنی میں ابراہیم، چونکہ ابراہیم آپ کے باپ دادا، آپ کے آبا و اجداد میں سے تھے، آپ کے دادا تھے، اس لیے آپ کی شکل ابراہیم علیہ السلام سے بہت حد تک ملتی جلتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہوا۔ یہ کون سی نماز تھی معلوم نہیں، اس لیے کہ معراج کا سفر تو رات میں ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ رات کی قیام اللیل کی نماز ہو۔ علماء نے اس نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نماز کی کیفیت ہم نہیں جانتے، یہ غیب سے اس کا تعلق ہے، جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاممتہم، سارے نبیوں کی موجودگی میں ان کی امامت کا شرف اگر کسی کو دیا گیا تو جناب محمد الرسول اللہ کو دیا گیا۔ سارے نبیوں کے امام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی چوتھی خاصیت، آپ معصوم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے معصوم بنایا تھا، مگر کہیں کہیں تھوڑی بہت کوتاہی اگر کسی معاملے میں آپ سے ہو گئی، کوتاہی سے مراد یہ ہے کہ دو راستے آپ کے سامنے تھے، آپ نے جو زیادہ بہتر راستہ تھا اس کو نہ اپنا کر کے کم بہتر والا راستہ آپ نے اپنا لیا، ایسا ہوا ہے کبھی کبھی۔ اس کو بھی اللہ کے نبی اپنے حق میں قصور سمجھتے تھے، اپنی غلطی سمجھتے تھے، اپنی خطا سمجھتے تھے، اور راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ان چھوٹی موٹی کوتاہیوں کے بارے میں بھی اعلان فرما دیا،
انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے نبی آپ کو ذرا سا بھی اپنے دل میں ملال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے اگلی پچھلی جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اماں عائشہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ جب راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، جب راتوں کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنا طویل قیام کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، حتی تتفطر قدماہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کے قدموں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. اماں عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں اعلان کر دیا ہے آپ سے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں بھی اگر سرزد ہوں گی وہ بھی معاف ہیں، تو آپ کو اتنی محنت کرنے کی اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں، اے عائشہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے دی ہے، کیا اس نعمت کے اوپر میں اپنے رب کا شکریہ نہ ادا کروں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سرزد ہونے والی ان معمولی کوتاہیوں کو، جو غلطی جن کو گناہ نہیں کہا جا سکتا، ان کو بھی آپ اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اپنے حق میں غلطی سمجھتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ معاف ہے. اللہ کے نبی کی پانچویں خصوصیت، نبی اکرم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں. نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں، یعنی میرے زبان سے نکلنے والی جو باتیں ہوں گی وہ اتنی مختصر ہوں گی، اتنی چھوٹی ہوں گی، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہوں گی. چھوٹی ہونے کے باوجود میری باتوں کے اندر معنی بہت ہوگا. دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، اسلام دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے، اسلام دوسروں کا خیر چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. 2 الفاظ نبی نے استعمال کر دیے اور پورے سمندر کو آپ نے ایک چھوٹے سے برتن میں سمیٹ دیا. پورے اسلام کو آپ نے ان 2 الفاظ میں بیان کر دیا. آپ نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے. پتہ یہ چلا کہ کسی کا نقصان کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، چوری کرنا، غیبت کرنا، خیانت کرنا، بے ایمانی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین تو دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے. یہ میرے نبی کے الفاظ کی تاثیر ہے. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جو الفاظ میرے زبان سے نکلتے ہیں وہ جوامع الکلم ہوتے ہیں، بڑے جامع ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑا معنی ہوتا ہے. باتیں مختصر ہوتی ہیں لیکن معنی بہت ہوتا ہے. اور دوسری خاصیت، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری خاصیت مجھے یہ دی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب و دبدبا عطا فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا گیا. ابھی آپ نے مجھ سے پہلے تقریر میں وہ واقعہ سنا. اللہ کے نبی غزوے میں جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آرام کر یا دوپہر کا وقت ہے، روایات میں دوپہر کا ذکر ہے. اللہ کے نبی لیٹ جاتے ہیں، آپ کے صحابہ تھوڑی دور دور پر لیٹے ہوئے ہیں. دشمن آتا ہے، تلوار، ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے بھروسے کے ساتھ کہتا ہے، مَن یمنعک منی یا محمد، اے محمد آج تو تمہیں میری تلوار سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کون بچائے گا تم؟ تمہارے ساتھی تو دور دور ہیں اور میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور تم تو اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے، بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ نبی اکرم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ، اللہ کا نام لیا آپ نے، اللہ بچائے گا. آپ کی زبان سے اللہ کا نام لینا تھا. دشمن کے ہاتھوں میں تلوار ہے،
لیکن ہاتھ کانپ رہے ہیں، پورا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے، اور کانپتے کانپتے اس نے تلوار اپنی زمین پر ڈال دی۔ اب وہ تلوار جناب محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور آپ نے پوچھا من یمنعک منی، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ میرے پیارے ساتھیو، یہ روب و دبدبا اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے پیارے نبی اس سے بات کرنے لگے، اللہ کے نبی کی پرسنالٹی کا، آپ کی شخصیت کا روب و دبدبا اس کے اوپر ایسا چھایا، فجعلت ترعد فرائسہ، اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حوّن علیک، ارے بھائی اتنا تم کانپ کیوں رہے ہو، اتنا پریشان کیوں رہے ہو، سکون سے رہو، اطمینان سے رہو، لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرات تاکل القدید، میں تو ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں، میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ کے اندر سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھ سے کانپنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا روب و دبدبا تھا۔ اور تیسری خاصیت، وہ احلت لی الغنائم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ آپ سے پہلے کیا ہوتا تھا دوسرے نبیوں کی امتوں میں، کہ اگر دشمن سے جنگ ہو رہی ہے تو میدان جنگ میں جو مال ملتا تھا اس مال کو کوئی یوز نہیں کر سکتا، اس مال کو اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ سامان غائب ہو جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا مال غنیمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ اس کو پرکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ بخاری کی ایک روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک نبی دشمن کے ساتھ ایسی جنگ کرنے گئے، جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد جب مال غنیمت کو میدان میں رکھا گیا تو آسمان سے آگ تو آئی مگر سامان کو لے کے نہیں گئی۔ اس نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ ضرور تم میں کسی نے خیانت کی ہے، کسی نے چوری کی ہے، اس مال میں سے کسی نے چرایا ہے، ایک کام کرو، ہر قبیلے کا سردار میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں چپک گیا سمجھ لو اس قبیلے کے اندر چور ہے۔ سارے قبیلے کے لوگوں نے بیعت کی، سارے قبیلے کے لوگوں نے اس نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ چپک گیا، کہ اس کا مطلب کہ تمہارے قبیلے کے اندر چور ہے۔ اب اس قبیلے کے سارے لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے بیعت کی، ان سب نے اللہ کے نبی کے یعنی اس نبی، میں اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 3 لوگ پکڑے گئے، 3 لوگوں کے ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گئے، اور اس کے بعد جتنا سامان چوری ہوا تھا اتنا ہی اس سامان کے ساتھ ساتھ اتنا ہی سونا انہوں نے اللہ کی راہ میں جب رکھا اور صدقہ دیا، تب جا کر کے وہ مال غنیمت قبول ہوا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے یہ میری امت کے لیے شفقت ہے، میری امت کمزور ہے، میری امت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہوتا تو میری امت پریشان ہو جاتی، اس لیے مال غنیمت کو میری امت کے لیے حلال کیا گیا۔ نمبر 4، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چوتھی خصوصیت جو مجھے دی گئی، جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، کہ زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان نبیوں کی امتوں کو عبادت کرنے کے لیے عبادت خانہ ضروری ہے، ان کو عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ کا ہونا ضروری ہے، کوئی بلڈنگ کا ہونا ضروری ہے، لیکن مسلمان ایئرپورٹ کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مسلمان ریلوے اسٹیشن کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مسلمان پوری زمین کے اندر کہیں بھی صاف ستھری جگہ دیکھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو پوری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی اور پاک بنائی گئی۔ پاک کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم کرنا ہے۔ اب تیمم کرنے کے لیے کوئی خاص علاقے کی مٹی ضروری نہیں ہے، کہیں پر بھی پوری زمین میں کہیں کی بھی مٹی ہو، پاک مٹی ہو، مٹی اٹھا کر کے آپ تیمم کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ عرب کی مٹی ہونی چاہیے۔ آج ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک سوال مجھے بھیجا تھا کہ کیا مکہ کے اندر کوئی مٹی ایسی ہوتی جس کو کھا کے شفا کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے چاٹ جانے سے یا لگا لینے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، زمین میرے لیے پاک بنائی گئی، مسجد بنائی گئی۔ نمبر 5، 5ویں چیز آپ نے فرمایا
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ اپنی قوم کے لیے آئے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے لیے آئے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے لیے آئے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، لیکن میں ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی آپ صرف عرب کے نبی نہیں ہیں، عرب کے رسول نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کو ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. تو یہ 5ویں خصوصیت ہے ہمارے نبی کی. نمبر 6، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبیوں کی مہر آپ کے اوپر لگا دی گئی ہے، سیل آپ کے اوپر لگا دی گئی ہے. جس چیز کے اوپر سیل لگا دی جائے یعنی وہ چیز پیک ہو گئی، اب اس کے اندر کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے. نبوت کی مہر آپ کے اوپر لگا دی گئی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لہٰذا آپ کے بعد جو بھی نبی بن کر کے دنیا میں آنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مانا جائے گا، وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے پہلے صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھایا ہے اور قیامت کے پہلے وہ دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے، دنیا سے صلیب کا خاتمہ کریں گے، دنیا سے سوروں کو ختم کریں گے، اور ان کے دور میں عدل و انصاف پوری دنیا میں لاگو ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی نیچرل زندگی گزار کر کے ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو وہ الگ سے نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دنیا میں آ کر کے نماز بھی پڑھیں گے تو اللہ کے پیارے نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یعنی وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے. یہ بات یاد رکھیں. تو کوئی نبی اب دنیا میں آنے والا نہیں ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو گھر بناتا ہے فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا گھر بناتا ہے. لوگ آتے ہیں اس گھر کو غور سے دیکھتے ہیں، اس گھر کا چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو گھر بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس پورے گھر کے اندر ایک اینٹ کی جگہ رہ جاتی ہے. لوگ پورے گھر کا چکر لگا کر کے کہتے ہیں گھر تو بہت اچھا ہے، لولا موضع هذه اللبنہ، بس ایک اینٹ کی کمی ہے، یہاں پر ایک اینٹ لگا دی جائے تو یہ گھر کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا تلک اللبنہ، وہ ایک اینٹ کی جو کمی ہے وہ اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. تو یہ ہمارے نبی کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی ایک بہت اہم خصوصیت جو قرآن کے اندر بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی اور نبی کے زندگی کی قسم نہیں کھائی لیکن ہمارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم یہ لوگ تو اپنے گناہوں میں مست بنے ہوئے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر اغلام بازی کی وبا تھی، مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا تھا، یہ گندگی ان کے سماج میں پائی جاتی تھی. لوط علیہ السلام منع کرتے تھے لیکن اس گندے کام کے پیچھے وہ پڑے رہتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھا کر کے فرمایا لَعَمْرُكَ، اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم ہے، إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ لوگ تو اپنے گناہوں میں مست بنے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی ہے، اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی ہے تو وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، یہ خصوصیت ہے ہمارے نبی کی. ایک اور خصوصیت دیکھیے، دنیا میں جتنے نبی آئے ان کو جو معجزہ دیا گیا
وہ معجزہ وقتی تھا، ان کے ساتھ تھا، ان کے جانے کے بعد معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اور اس عصے کا یہ معجزہ تھا کہ عصا ہی کو زمین پر موسیٰ علیہ السلام مارتے تو کبھی وہ اژدہا بن جاتا تھا، کبھی اس کو زمین پر مارتے تو زمین سے پانی کے 12 چشمے نکل گئے، اور کبھی پانی کے اوپر مارا تو پانی میں راستہ بھی بن گیا۔ عصا تو وہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے عصا کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی اور عصا کے ذریعے یہ کام ہوا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عصا ختم ہو گیا، اس کا معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوڑھی لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیو، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، آپ کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن کی شکل میں دیا گیا، وہ اللہ کی آخری کتاب کی شکل میں دیا گیا، اور یہ معجزہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے نبی، اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں الگ الگ دور آئے گا، الگ الگ زمانہ آئے گا، مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی کیا جائے گا، مگر قرآن کا کوئی بال باکا نہیں کر پائے گا۔ باطل اس قرآن پر نہ آگے سے حملہ کر پائے گا، نہ پیچھے سے حملہ کر پائے گا۔ بہت مسلمانوں کے اوپر بڑی بڑی تباہی کے دور آئے۔ بغداد میں مسلمانوں کے اوپر ایسا قتل عام ہوا تھا کہ دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال اور مسلمانوں کی کتابوں اور قرآن کو جلانے سے کالا ہو گیا تھا، مگر اس دور میں بھی قرآن نہیں ختم ہوا، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے اس کی حفاظت کا ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ قیامت تک قرآن محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور آگے بڑھیے، قرآن اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے ان کا نام لے کر کے ان کو پکارا ہے۔ کہیں پر فرمایا یا عیسیٰ، کہیں پر فرمایا یا موسیٰ، کہیں پر فرمایا یا نوح، کہیں پر فرمایا یا ابراہیم۔ اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو نام لے کر کے پکارا ہے، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی آپ کا نام لے کر کے نہیں پکارا ہے۔ جب بھی پکارا ہے یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا ہے، جب بھی پکارا ہے یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا ہے، جب بھی پکارا ہے یا ایھا المزمل کہا ہے، اور جب بھی پکارا ہے تو یا ایھا المدثر کہا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کا نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کا نام لیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کا نام لیا، مگر جب اللہ نے اپنے آخری نبی اور اپنے حبیب کا نام لیا، اپنے حبیب کا ذکر کیا تو اللہ نے نام نہیں لیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کے گئی۔ اللہ نے بندہ کہا ہے اور اپنا بندہ کہا ہے۔ اللہ اگر یہاں نام لے لیتا تو وہ پیار نہ جھلکتا، وہ شفقت نہ جھلکتی، وہ محبت نہ جھلکتی جو اپنا بندہ کہہ کر کے اللہ نے جس کا اظہار کیا ہے۔ جہاں پر بھی آپ قرآن میں دیکھیے اللہ کے نبی کی کوئی عظمت بیان کی گئی ہے، آپ کا کوئی مقام بیان کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اپنا بندہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ سورہ نجم اٹھائیے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھا، یہاں بھی اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے، بندہ کہا ہے۔ اس بندگی میں جو پیار ہے، اس بندگی میں جو اختصاص اور خصوصیت ہے وہ نام لینے میں ظاہر نہ ہوتا، یہ خصوصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ مقام بھی دیا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، جس حوض سے وہ اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی کو جو حوض دیا جائے گا اس حوض کی شان ہی الگ ہوگی،
اس حوض کو ہم حوض کوثر بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس حوض سے میں پانی پلاؤں گا اس حوض کا دراصل کنیکشن جنت سے ہوگا، اور کوثر یہ اس حوض کا نام نہیں ہے بلکہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت کے اندر ہے، اور اس نہر میں سے 2 نالے نکلیں گے اور اسی نالوں سے ایک حوض تیار ہوگا جس حوض میں سے میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، اور اس پانی کو آپ کا جو امتی پی لے گا لم یظمأ بعدہ ابدا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی کو جو حوض کوثر دیا گیا اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک اور خصوصیت سے نوازا ہے۔ کون سی خصوصیت ہے وہ؟ فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ نبی اکرم کی زندگی میں 2 بار آپ کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور اے نبی کیا ہم نے آپ کے اوپر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو نہیں ہٹایا؟ اگر اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرتا، رسالت کی ذمہ داری اور بوجھ کو اٹھانے میں اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کے اوپر جو پریشر تھا، جو دباؤ تھا، اللہ کے نبی کبھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ دباؤ اتنا خطرناک تھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب پہلی قرآن کی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے اماں خدیجہ کے پاس آئے تھے اور آپ نے اماں خدیجہ سے کہا تھا کہ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ ووضعنا عنک وزرک، اے نبی ہم نے آپ کی پیٹھ کو بھاری کر دینے والے اور آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دینے والے بوجھ کو آپ کی پیٹھ سے ہٹا دیا ہے، الذی انقض ظہرک، جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور اے نبی ہم نے آپ کو، آپ کے ذکر کو پوری کائنات میں بلند کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے اور جہاں پر بھی مسجد ہے اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کتنی سچی بات کہی ہے، وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِهِ، اللہ نے اپنے نام کو اپنے نبی کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اللہ نے اپنے نام کو اپنے نبی کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ، جب اذان دینے والا 5 ٹائم اذان دیتا ہے اور اشہدو کہتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ خصوصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آگے بڑھیے، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، حساب و کتاب کے لیے بے چین ہوں گے لوگ، محشر کی گرمی سے بے حال ہوں گے لوگ، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا کریں۔ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، چلو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، ہم ان کے پاس چل کر کے کہتے ہیں وہی کچھ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آدم آپ تو ابو البشر ہے، آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اے آدم آج ہم اس پریشانی میں ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ اس پریشانی کو ہٹا دے اور جلدی سے ہمارا حساب لے لے۔ حضرت آدم کہیں گے لست لہا، مجھے آج اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے تو اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے منع کیا تھا، میں نے جنت میں وہ درخت کھا لیا تھا۔ تم ایک کام کرو، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام سے اپنی بات تم ان کے سامنے رکھو۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، اے نوح اللہ کی زمین پر آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو عبدًا شکورا کہا ہے، آپ نے 950 سال تک اللہ کے دین کو پہنچایا ہے، آپ ہماری پریشانی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے لست لہا،
مجھے آج اس بات کی اجازت نہیں ہے، آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اور میں نے اپنے رب سے ایک ایسا سوال، اور میں نے اپنی زندگی میں 3 ایسی باتیں بولی تھی جو جھوٹ تھی، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس کا ایک تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، اکثر بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جھوٹ سمجھا تھا اپنے لیے، چونکہ ان کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کو جھوٹ سمجھ رہے تھے۔ آدمی کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی لغزشیں اتنی بڑی مانی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے بتوں کو توڑا ہے؟ کہا بڑے والے نے توڑا ہے۔ تو یہاں ان کا مقصد جھوٹ بولنا تو نہیں تھا، مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ کسی کو توڑ سکیں، یا ان کو توڑا جائے تو اپنے آپ کو بچا سکیں۔ توحید ثابت کرنا مقصد تھا، توحید ثابت کرنا مقصد تھا، جھوٹ بولنا مقصد نہیں تھا۔ مگر چونکہ ظاہری اعتبار سے جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو بات نکلی، سامنے والوں نے اس کا کچھ اور مطلب سمجھا، اور ابراہیم نے اپنے دل میں کچھ اور مطلب سمجھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جھوٹ مانا، اور قیامت کے دن کہیں گے کہ چونکہ میں نے زندگی میں 3 ایسی باتیں بولی تھی، لہٰذا میں اللہ کی بارگاہ میں آج بات نہیں کر سکتا، تم ایک کام کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے موسیٰ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے کلام کا شرف دیا، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا ہے، اے موسیٰ میں کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، دعا کر دیجئے، جلدی سے حساب لے لے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے، او لوگو مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں اجازت نہیں ہے بولنے کی، اور میں نے ایک مرتبہ ایک تبتی کو ایسا مکہ مارا تھا، میرے ایک مکے سے وہ مر گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، مجھے اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، ایک کام کرو تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا اظہار تو نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے لست لہا، میں اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتا، تم ایک کام کرو، تم لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، آپ ہی کچھ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش کر دیجیے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں کہوں گا انا لہا، سارے نبی کہیں گے لست لہا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں کہوں گا انا لہا، مجھے اجازت دی گئی ہے۔ فآتی تحت العرش، میں اللہ کے عرش کے نیچے آ جاؤں گا، فاسجد، میں سجدے میں گر جاؤں گا، فیفتح اللہ علی من محامدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور اپنی حمد و ثنا میرے دماغ میں ڈالے گا، میرے دماغ میں اللہ کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ڈالے گا جو آج تک اللہ نے اپنے کسی بندے کو نہیں ڈالی ہے، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل توڑتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت جو ہمارے نبی کریں گے، یہ ہمارے نبی کی میرے پیارے ساتھیوں، ایک یہ شفاعت تو سب کے لیے کریں گے، اور ایک شفاعت ہوگی جو اپنی امت کے لیے کریں گے، اور وہ کون سی شفاعت ہوگی؟ وہ شفاعت یہ ہوگی کہ آپ کی امت میں جتنے لوگ بغیر شرک کے دنیا سے جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا ہوگا، کوئی تعویذ نہیں پہنا ہوگا، کوئی گنڈا نہیں پہنا ہوگا، کوئی شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانا ہوگا، مانگا ہوگا تو اللہ سے مانگا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا تو اللہ کے آگے کیا ہوگا، قسم کھائی ہوگی تو اللہ کی کھائی ہوگی، ذبح کیا ہوگا جانور تو اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوگا۔ ان موحد لوگوں کے لیے جو توحید پر دنیا سے گئے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آپشن دیا، خیرت بین الشفاع، اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن مجھے دیا، ایک آپشن تو یہ تھا کہ یا تو میں اپنی امت کے لیے شفاعت قبول کر لوں، یا پھر میری امت آدھی امت میری جنت میں چلی جائے، مجھے یہ آپشن دیا گیا۔ تو میں نے کون سا آپشن لیا؟ میں نے آپشن یہ لیا کہ اللہ میری آدھی امت جنت میں جائے گی، یہ آپشن مجھے نہیں چاہیے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے کا موقع ملے۔ اللہ نے میری یہ گزارش قبول کر لی، اور میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور کس کے لیے کروں گا؟ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت کے وہ تمام لوگ جو بغیر شرک کے دنیا سے گئے ہوں۔
اب ایک آخری چیز ہم بیان کر کے بات ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بہت بڑے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ دنیا کا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ ذرا مسلم شریف کی یہ حدیث دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا انی لانذرکم، او لوگوں میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں، وما من نبی الا انذرہ قومہ، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے انہوں نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ لیکن اے لوگو، میں دجال کے بارے میں تم کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی تھی۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی تھی۔ تعلمون انہ اعور، او لوگوں میں دجال کے بارے میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآوَرٍ، اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کانا نہیں ہے، اللہ آور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال اپنے آپ کو رب کہے گا، تو اے میری امت کے لوگوں میں پہچان بتا دیتا ہوں کہ دجال کانا ہوگا، اس کے تم دھوکہ نہ کھا جانا، اس کے جو وہ اپنے کرشمے دکھائے گا تم کو، اپنا جو جھوٹ اور مکاری دکھائے گا اس سے دھوکہ مت کھا جانا۔ تمہارا رب اللہ وہ اس عیب سے پاک ہے، وہ نعوذ باللہ کانا نہیں ہے۔ تو یہ دجال کے بارے میں یہ بات کسی نبی نے نہیں بتائی، یہ بات اگر کسی نے بتائی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند خصوصیات تھیں جو مختصر وقت میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ اس موضوع پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھوں کوثر کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے منعقد ہوا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو روزگار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔